السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ افغانستان کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز چل رہی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ افغانستان میں جو اینٹی نارکوٹک کمیشن بنایا گیا ہے اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے دنیا بھر کے ممالک سے یہ بات کہی ہے کہ گلوبل کمیونٹی کو جو ہے نا کوآپریٹ کرنا پڑے گا اس مشن میں۔ جو افغانستان کی جو طالبان رجیم نے آتے ساتھ ہی ایک مشن شروع کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی جو پوپی کی کلٹیویشن ہے افغانستان میں اس کو بین قرار دے دیا، اور پھر اس کے بعد جو بھی کسان، جو بھی وہاں پہ کمیونٹیز اس ٹریڈ کے ساتھ منسلک تھیں، ان کی مطلب ان کی سروائیول کے لیے جو ہے نا کوششیں شروع کر دیں، الٹرنیٹیوز نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں، جس کے سلسلے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ گلوبل کوآپریشن کی ان کو ضرورت ہے اگر وہ اس چیز کو پوری مکمل طور پہ افغانستان سے ختم کر سکیں۔ سو ڈپٹی پرائم منسٹر آف پولیٹیکل افیئرز اس نے یہ بولا ہے میٹنگ آف ہائی کمیشن آف کمبیٹنگ نارکوٹکس سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ فلفل اٹس کمٹمنٹ ٹو کمبیٹ ڈرگ ٹریفکنگ ان افغانستان، یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے بہت سارے ممالک نے کہ آپ یہ جو پوپی کی کلٹیویشن ہے اور جہاں سے ہیروئن اور مختلف اور اوپیٹس بنتے ہیں وہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بیکاز کہ یہ تو مطلب ایک بل یہ تو ایک لائک کامن سینس کی بات ہے نا کہ اوپیڈز اور یہ جو ہیروئن ہے اور یہ جو پوپی کے سے پروڈکٹس بنتے ہیں یہ سب انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی مضر ہیں، اور لائک کئی انسانی زندگیاں جو ہیں اس قسم کے جو ڈرگز ہیں ان کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، کئی معاشرے اس لعنت کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور دنیا بھر کے جو لوگ ہیں سینسبل جو ذی شعور ہیں وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ ایک لعنت ہے اور ایک بہت ہی مضر قسم کی، موذی قسم کی زندگیاں ہی ختم کر دینے والی۔ اور ڈیفینیٹلی کسی بھی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ لے لیں، کسی مورل ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے لے لیں، ایون میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے لے لیں، تو ایوری بڈی نوز دیٹ ڈرگز از اے ویری بیڈ تھنگ۔ اور آپ دیکھیں کہ طالبان گورنمنٹ جس کو دنیا بھر میں مطلب کرٹیسائز کیا جاتا ہے میڈیا میں کہ وہ مطلب ظالم ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے ایک مورلی ہائی قسم کا اسٹیچر اپنا سامنے لے کر آئے ہیں، اور اتنی بڑی انہوں نے یہ اقدام سامنے لے کر آئے کہ وہ افغانستان کو پوپی کلٹیویشن کا سینٹر نہیں بننے کے دنیا کے لیے۔ اور یہ اس وقت جب کہ افغانستان ابھی ان لوگوں نے نئی آزادی حاصل کی ہے، اس سے پہلے 20 سال تک یو ایس کے اور نیٹو کے ٹروپس یہاں پر جو ہے نا قابض تھے، ان کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ آزادی لڑی، اور جب بالآخر یہ آزاد ہوئے ہیں تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ فائنینشلی اسٹاروڈ قسم کا ملک تھا، یعنی بالکل پیسے کی قلت، فقدان، دنیا بھر سے ٹریڈ کرنے کی بالکل صفر صلاحیت کے ساتھ انہوں نے یہ اپنی حکومت شروع کی، اور بہت مشکل وقت ہے جس میں سے یہ اس وقت گزر رہے ہیں، فنڈز کی نہایت شدید قلت ہے، پھر بھی انہوں نے ایک بہت ہی اسٹرانگ سٹینس اپنا شو کیا کہ ہم آتے ساتھ ہی انہوں نے پوپی کلٹیویشن کو بین کر دیا۔ اور میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جب یو ایس کی یہاں پر انویژن اور نیٹو کی انویژن سے پہلے جو 2-3 سال طالبان کی حکومت رہی رشیا کے جانے کے بعد، اور یو ایس کے آنے سے پہلے جو 2-3 سال، اس میں بھی ان لوگوں نے مکمل طور پہ جو ہے نا پوپی کی کلٹیویشن کو بین کر دیا تھا، بیکاز یہ اسلامک شریعہ کے مطابق ایک کنٹری کو چلانا چاہ رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسلام تو کھلی طور پہ کہتا ہے کہ یہ ڈرگز اور یہ نشے اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ حرام ہیں۔ سو دس از دا تھنگ کہ دس از وٹ دے ہیو بن ٹرائنگ، اور ان کی کوششیں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ یہ بالکل ولیجز میں جا کر کے جو فیلڈز ہیں پوپی کی ان کو پورے کی پوری جلا دیتے ہیں، اور وہ جہاں جہاں ان کو ان کی ایک را قسم کی فیکٹریز جو چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں ان کو وہ کانفسکیٹ اور ختم کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ سو یہ کام یہ ایک بہت نیک کام ہے جو کہ طالبان کر رہا ہے۔ اور ان دا تھرڈ دوحہ میٹنگ important discussions were held regarding the alternative crops, and we hope that the commitment was made to assist Afghan farmers and agriculture sector in Afghanistan will be fulfilled. یعنی جب پیس ٹاکس ہو رہے تھے یو ایس کے جانے سے پہلے دوحہ میں جو کانفرنسز ہو رہی تھی، انہی کے اندر مختلف ممالک جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے طالبان سے یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کو آپ کے لوگوں کو الٹرنیٹیو
کراپس اگانے کے لیے مختلف ہم مطلب اس کے لیے فیسلٹیز بھی پرووائڈ کریں گے اور ان سے خریدیں گے بھی تاکہ وہ انکریج ہوں. تو اس لیے یہ باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں اور اب طالبان گورنمنٹ جو ہے یاد دلا رہی ہے دوحہ کے ممبرس کو, دوحہ میٹنگ میں جو بیٹھتے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو, کہ آپ لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو آپ اب ہماری ہیلپ کریں کہ یہاں پر الٹرنیٹیو کراپس جو ہیں وہ فارمرس کو پہنچائے دیے جائیں, فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ ایزیلی ان کو اگا سکیں اور ان کی ذریعہ روزگار جو ہے کوئی نہ کوئی ان کو ملتا رہے. اسلامک ایمریٹس نارکوٹکس پالیسی ہیز ڈیوسٹیٹڈ لائیولیہڈس ان رورل ایریاز. ICG, یہ ICG ہے انٹرنیشنل کرائسس گروپ. انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی بات آپ دیکھ لیں کہ یہ ویسٹرن ایک تھنک ٹینک ہے ایکچولی. تو انہوں نے کتنی نیگیٹو طریقے سے طالبان کی اس بات کو پورٹری کیا ہے کہ اگر اسلامک ایمریٹس آف افغانستان انہوں نے نارکوٹکس پالیسی اپنی بنائی ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو بین کر دیا اور روک دیا ہے پاپی کی کلٹیویشن کرنے سے, تو اس سے انہوں نے ان جو دیہاتی رورل ایریا کے لوگوں کی لائیولیہڈز, ان کی جو روزگار ہیں ان کو تباہ کر دیا, ڈیوسٹیٹ کر دیا. سو دس از ناٹ اے وے ٹو پورٹری دس کائنڈ ٹائپ آف نیوز, بلکہ سراہا جانا چاہیے, بہت زیادہ ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور دنیا بھر میں جو اوپیم اور ہیروئن پرووائڈ ہو رہی تھی اس سے دنیا بھر کے جو نوجوان طبقہ ہے جو اس سے اثر انداز ہو رہا تھا اور لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے تھے, وہ چیز اس میں رکاوٹ آئے گی اور ختم ہوگی وہ چیز. تو اس کے بدلے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی بہت برا کیا, مطلب اس طرح سے یہ پروٹے کریں, بڑی عجیب سی بات ہے. Farmers have lost an estimated 1.3 billion annually or 8% of GDP in 2023. 1.3 billion annually کا ٹریڈ ہیروئن اور اوپیم کا ہوتا تھا افغانستان سے, اور یہ سب کچھ 1.3 بلین کہنے کی بات ہے, یہ تو اس ٹریڈ کا پروفٹس ہے نا, اور ٹریڈ کا پروفٹس تو وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو کہ اس کو وہاں سے نکالتے ہیں اور پھر بڑی بڑی مارکیٹس میں یورپ میں اور US میں جا کے سیل کرتے ہیں. ان غریب فارمرس کو تو وہی تھوڑا بالکل مطلب بہت ہی کم مطلب اس کے پروفٹس ملتے ہیں. لیکن اس بات کو پروٹے کس طرح کیا, اور ان کا یہ جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے اپنی مورل گراؤنڈس کیا رہ گئے جو دیکھنے میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ. بہرحال میں آپ کو ایک بیسک جو انفارمیشن بتانا چاہتی ہوں کہ اوپیم کی پروڈکشن جو افغانستان میں ہوتی رہی ہے وہ افغانستان ہیز پروڈیوسڈ more than 90% of illicit heroin globally. دنیا بھر کی 90% اوپیم اور یہ جو ہیروئن ہے یہ افغانستان میں بنتی رہی ہے 2021 تک. یہ وہ دور تھا, یہ وہ 20 سال تھے جب US کی فورسز اور نیٹو کی فورسز افغانستان کے اندر قابض تھیں. تمام ان کا انفلوئنس تھا, وہ ان فارمرس کو انسینٹیو بھی دیتی تھی, ان سے کہتی تھی آپ گرو کرو, ہمیں اس کا پاؤڈر بنا کے دو, ہم خریدیں گے. پھر ان کے جو ملٹری کے نیٹو کے جہاز آتے جاتے تھے ان میں یہ بھر بھر کے یہی فوجی جو ہیں لے جاتے تھے اور اپنا کمیشن کاٹ کر کے پھر مڈل مین کو یورپ میں دیتے تھے اور US میں جا کر دیتے تھے, اور اپنی کمیونٹیز میں یہ اپنی اس کو پھیلاتے تھے اور پروفٹس کماتے تھے. لائک اتنی ان ہیومن یہ پورا کا پورا ان کا جو ہے نا نیٹ ورک تھا جو کہ یہ چلا رہے تھے. مور دین 95% آف یورپین سپلائی جو ہے وہ افغانستان سے آتی تھی. آپ سوچیں تو کیا یہ جب نیٹو اور US کی مکمل یہاں پر قبضہ تھا اس وقت کیا یہ افغان کے جو فارمرز ہیں یہ جا کر کے وہ یورپ والوں کو بیچتے تھے؟ ایسا نہیں تھا, بلکہ انہی کے ٹرکس جو ہیں وہ ڈیلی آتے اور جاتے تھے نیٹو کے اکوپمنٹس میں سے بھرے ہوئے, انہی کے جہاز ڈیلی آتے اور جاتے تھے اور یہیں سے یہ سارا کام ہوتا تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ the country has been the world's leading illicit drug producer since 2001. یہ ایگزیکٹلی وہی ایئر ہے جب 9/11 ہوا اور جب نیٹو نے یہاں پر قبضہ کیا اور US نے یہاں پہ قبضہ کیا. 2007 میں 93% of the non-pharmaceutical grade opiates on the world market originated in Afghanistan. آپ سوچو کہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی تھی جب جارج بش
نے سب سے پہلی تقریر کی تھی کہ ہم افغانستان میں کیوں آ رہے ہیں، اور پھر لورا بش نے بھی تقریریں بڑی مشہور ان کی بھی تقریریں ہوئیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم افغان وومن اور افغان چائلڈ کو لبریٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر بش نے یہ کہا کہ بھئی گاڈ ہیز ٹولڈ می ٹو گو ان ٹو افغانستان بیکاز وہاں پہ بڑی اپریشن ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، تو ان کو لبریٹ کریں گے، ہم ان کو ڈیموکریسی دیں گے، ڈیموکریسی کا تحفہ دیں گے. لیکن اصل تحفہ جو انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ ان کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا اکنامی میں، 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہیلتھ میں، 20 سال پیچھے دھکیل دیا ایجوکیشن میں، اور ان کے لوگوں کو کس کام میں لگا دیا. یہ کام ہے جو اصل میں وہاں پہ وہ کرتے رہے. بیکاز اس کے علاوہ جو انہوں نے کرنا تھا کہ وہ منرل ویلتھ وہاں سے نکال کر وہ لے کر جانا چاہتے تھے، وہ تو طالبان نے ان کو کرنے نہیں دیا. لیکن یہ جو کام ہے اس میں انہوں نے جتنے بھی ایریاز ان کے کنٹرول میں تھے یا ان کے اثر رسوخ میں ہوتے تھے، ان سب کو یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کلٹیویٹ کرو اور اس کا پاؤڈر بناؤ اور ہمیں دو پیکٹس میں بند کر کے اور ہم آپ سے خرید لیں گے. سو دس واز ہیپننگ ان دا 7 years 1994 to 2000 prior to Taliban opium ban. The Afghan farmer share of gross income from opium divided among 200,000 families. بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جو ممالک جو ہیں دنیا میں جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کی موسٹ سویلائز لوگ کہتے ہیں اور جو بڑے ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں جس سے انہی کے ملکوں کے لوگ، یورپ کے اور یو ایس کے اور امریکز کے جو لوگ ہیں، وہ ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ان کی فیملی سسٹمز جو ہے مزید ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ جو لعنت ہے ڈرگس کی وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے ان کے معاشروں میں. سو آئی تھنک وی شوڈ تھینک دا اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کہ اگر 93% جو ہیروئن اور اوپیڈ ہے جو دنیا میں سپلائی ہو رہی تھی، اس کو اگر وہ ختم کر دیں گے تو یہ لعنت جو ہے وہ کس طرح سے مطلب اس کی جڑ کٹ جائے گی ایک طرح سے. تو وی شوڈ اپریشیٹ دس. تھینک